الحكم والمواعظ الحسنة خصوصا على سيدنا محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا رحمة مهدى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور ذخیرہ یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے دو حدیث مبارکہ کے کچھ حصے تلاوت کیے ہیں. رب العالمین کے ہاں التجا ہے کہ خالق کائنات مجھے صحیح معنوں میں ان احادیث مبارکہ اور اس آیت مبارکہ کی معنی اور مفہوم بیان کرنے کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے. ربیع الاول کے مہینے میں جیسے ہی ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہوتی ہے، ہر طرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے جلوس شروع ہو جاتے ہیں. اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ماہ مقدس جو ماہ ربیع الاول ہے، اس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، اور اسی ماہ مقدس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے بھی گئے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جس ماہ مبارکہ میں ہوئی اس کا نام ہے ربیع الاول. ربیع عربی کے اندر بہار کو کہا جاتا ہے. الاول اول کو پہلی، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بہار بن کر اس کائنات میں تشریف لائے. کیا مطلب کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف خزاں ہی خزاں تھا، ہر طرف قتل و غارت تھی، ہر طرف اندھیر نگری تھی. میں نے سفر المظفر کے مہینے میں جو آخری جمعہ پڑھایا تھا اس کے اندر میں نے ایک بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کا جو
حالات تھے، وہ پورے کا پورا ایک جمعہ میں نے اس پہ پڑھایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کس طرح کے لوگ تھے، ان کے ہاں انسانیت کس مقام کا نام تھا، انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے وہاں کے لوگوں کا کیا قانون، کیا کنسپٹ تھا، یہ ساری چیزیں میں نے وہاں ایک جمعہ پہلے بیان کی تھی۔ آج کے جمعۃ المبارک میں آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اس کائنات میں جب ہو رہی تھی، اس وقت کا عالم کیا تھا؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب تک ان کو نبوت نہیں ملتی، ان کے دوران نبوت کے زمانے تک آپ کے قول فعل عمل سے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں، جو وقوع پیش آتا ہے، اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ اور جب نبی کو نبوت مل جاتی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو خرق عادت نبی کے ہاتھ میں جو چیز ظاہر ہو جاتی ہے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تقریباً خصائل کبریٰ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد معجزات کی 3000 کے قریب لکھی ہے، اور بعض مورخین اور مفسرین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی تعداد لاتعداد لکھی ہے، اور میں اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی اس کائنات میں ایک معجزہ بن کر آئے۔ آپ کا ایک ایک فعل، آپ کا ایک ایک لمحہ، وہ سارے کی سارا معجزہ تھا۔ تو یہ معجزہ اور ایک کو معجزہ کہتے ہیں اور ایک کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ ارہاس کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کی نبوت سے پہلے ایسے واقعات پیش ہو جانا کہ جو نبی کی نبوت پہ دال ہو، دلیلیں پیش ہو، یہ جو آپ کی دلائل کے لیے ہو، اور نبی کو جب نبوت مل جائے، اس کے بعد جب آپ کے ہاتھ پہ کوئی چیز صادر ہو، اس کا نام ہے معجزہ۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہیں، 2 3 4 دن کے ہیں، بادشاہ وقت نے اعلان کر دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو آپ کی والدہ نے بہت لمبا چوڑا قرآن کریم کے اندر بے شمار یہ بہت زیادہ یہ واقعہ آیا ہے، آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے سیدھا دریا میں پھینکا، وہ دریا سیدھا فرعون کے مال کے پاس چلا گیا، وہاں سے اس کو پکڑ کر اندر لایا گیا، کھولا، دیکھا چھوٹا سا معصوم بچہ ہے۔ تو وہ بچہ پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بول رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ تو اعلان ہوا کہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ آئیں، اس بچے کو، بادشاہ کے گھر میں بچہ ہے، اس کو دودھ پلائیں۔ قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ، اور ہم نے حرام کر دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، جو بھی دودھ پلانے والی آتی موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، والدہ نے آ کر کے دودھ پلایا، تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہ آپ ہی کا دودھ پیے گا۔ تو بچپن کے زمانے میں یہ ایک واقعہ پیش آیا جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پہ دال تھا، یہ ارہاس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے بچے ہیں، ساری قوم آ گئی، آ کر اس کی والدہ سے کہنے لگے آپ کی شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ آپ کے والد وہ تو بڑے اچھے آدمی تھے، جب آپ کی شادی نہیں، بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ عیسیٰ ابن مریم نے فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کیا، کہا میں نہیں بولتی، اس بچے سے پوچھو یہ بولے گا۔ اب انسان کی عقل میں یہ بات کبھی بھی نہیں آتی، 3 دن کا بچہ آج تک کبھی کسی نے بات نہیں کی۔ قوم کہنے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے، یہ تو چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ ہے۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن کے زمانے میں 3 دن کی عمر ہے، 3 دن ہے، کہنے لگے قال انی عبداللہ، اور میری قوم والو میں اللہ کا بندہ آپ کے پاس بن کے آیا ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب بھی دی اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ تو یہ نبی کی نبوت ملنے سے پہلے کا جو واقعہ ہے اس کو ارہاس کہا جاتا ہے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ خلاف واقعہ جو پیش آ رہا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن کا زمانہ ہے، آپ کی والدہ جب دودھ ختم ہو گیا، جو کچھ پاس تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا، ادھر ادھر بھاگی اور آپ کے پاؤں کے نیچے سے آپ نے پاؤں رگڑے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ وہ چشمہ آج تک موجود، ایک ٹائم کے بعد وہ چشمہ جب ختم ہو گیا، آپ کے دادا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اس کنویں کو جب دوبارہ بحال کیا، کھدوایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عرصہ دراز کے بعد جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے جب اس زمزم کے کنویں سے پانی پیا اور پینے کے بعد دوبارہ اپنے منہ مبارک والا وہ پانی دوبارہ اس کنویں کے اندر پھینک دیا۔ 2 باتیں ارشاد فرمائی، 2 باتیں ہمیں وہاں سے ملتی ہیں کہ جو آدمی زمزم کا پانی پیتا ہے اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا پانی موجود ہے، اس نیت سے پانی پیے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی زمزم کے پانی کو جس نیت کے ساتھ پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسی نیت کے مطابق اس کا فیصلہ بھی کریں گے۔ کوئی آدمی بیمار ہے، بیماری کی نیت سے پی رہا ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کس کے ذہن میں ہے کہ اللہ مجھے اس پانی کی برکت سے میں پیوں، مجھے حج اور عمرہ کروائے، اللہ اس کی نیت کے مطابق اس کا فیصلہ کریں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ جو زمزم کا پانی ہے یہ اب قیامت تک جاری رہے گا، یہ ختم نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کے اندر اپنا لعاب دام مبارک ڈالا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ، ان کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور انکار کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ عورت دوبارہ آئی، اس نے آ کر کے کہا کہ عبداللہ شاید آپ کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ میں نے جو آپ کو شادی کی ریکویسٹ کی ہے کہ میں کوئی بدکار عورت ہوں یا میں کوئی غلط عورت ہوں یا میں کوئی فاحشہ عورت ہوں، ایسا نہیں ہے، میں تورات زبور انجیل کی عالمہ ہوں۔ میں نے آپ کی اس پیشانی کے اوپر ایک ایسا نور دیکھا ہے جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، وہ میں نے آپ کی پیشانی پہ نور دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ ہی اس آخری نبی کے والد ہیں، تو میں اس وجہ سے آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی کہ تاکہ وہ والا امتیاز اور وہ والا مقام، وہ والا درجہ مجھے ملنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگی اب آپ مجھ سے کہیں بھی کہ مجھ سے شادی کرو، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جو پہلے آپ کی پیشانی میں وہ نور تھا وہ اب نہیں رہا ہے، وہ اب باپ کی خوش سے ماں کے رحم کے اندر چلا گیا ہے، اور وہ سعادت، وہ مقام اور وہ مرتبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا
جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے عورتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ان پہ کیا کچھ گزرتی ہے، اور فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی بھی جب سے یہ بچہ پیٹ کے اندر آیا مجھے کبھی تکلیف نہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں جب کسی مجلس میں چلی جاتی، میں کسی جگہ میں چلی جاتی، میں عورتوں کے ساتھ جب سفر کرتی، سب کی سب عورتیں مجھے آگے کر دیتی تھیں۔ کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس وجہ سے، اس کی وجہ یہی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ پیٹ میرے کے اندر آیا شام کے معاملات مجھے نظر آئے، میں سمجھ گئی کہ یہ جو بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے یہ اب شام کی حکمرانی نہیں چلے گی، محمد الرسول اللہ کی حکمرانی چلے گی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو وہ ان کی گواہی 3 دن کے بعد گود میں آ کر ہوئی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک وہ سجدے کی طرف ہے اور آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہی ہیں، تو میں نے کان لگایا۔ غور سے سنو میرے محترم دوستو، روایتوں میں موجود ہے اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پہ جو الفاظ تھے یا رب امتی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت کا حال چیک کیجیے۔ جو نبی ولادت کے وقت بھی امت کو نہیں بھولا، وہ امت آج جوانی کے عالم میں حضور کو بھول چکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچپن کا زمانہ، عورتیں لائی جا رہی ہیں دودھ پلانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام دودھ پی نہیں رہے۔ یہاں حضرت حلیمہ سعدیہ جب آئی، جس اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں وہ اونٹ بھی کمزور، خود بھی کمزور، آ کر دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا نا حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ، روایتوں میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارک پہ مسکراہٹ آئی۔ حضرت حلیمہ جب اندر آئی، حضرت آمنہ کے ساتھ بیٹھی جیسے عورتیں آپس میں بیٹھتی ہیں حال احوال کرنے کے بعد، مرد بھی۔ وہ فرماتی ہے میں نے جب بچے کے چہرے پہ دیکھا میں حیران ہوگی، اتنا خوبصورت بچہ۔ کہنے لگی آمنہ میں نے تو بنو سعد کے بچے دیکھے، میں نے تو اتنا خوبصورت بچہ وہاں پر بھی کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ فرمانے لگی میں نے مکہ کے اندر قریش کے بچے، بنو ہاشم کے بچے دیکھے، میں نے بھی ان جیسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ جبریل امین آگے کہا کہ میں نے شمال مشرق مغرب جنوب کا سفر کیا، میں نے بھی اس جیسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ رب ذوالجلال کی ذات نے فرمایا ہوگا آپ دیکھتے کیسے، میں نے اس جیسا خوبصورت پیدا بھی تو نہیں کیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت اتنے خوبصورت جمال والے، اتنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن تھا۔ اور آقا علیہ السلام کا حسن اور جمال سورج کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بھی غلط ہے، سورج تو مغرب کے وقت غروب ہو جاتا ہے۔ چاند کے ساتھ تشبیہ دینا، چاند بھی تو صبح کے وقت غروب ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سورج سے بھی زیادہ، صحابی فرماتی ہے میں ایسے سمجھتا تھا کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ اعلیٰ ہے، ایسے جیسے آپ کے چہرے پہ چاند اتر آیا۔ جس صحابی کی جتنی صلاحیت تھی اس نے اسی طرح کا اس کی تشبیہ دی، لیکن آپ کا حسن اور جمال ایک رب کی ذات جانتے ہیں، ایک مصطفیٰ کی ذات خود جانتے ہیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اور میرے محترم دوستو، آخر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں عمل کے لیے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا جو نامی اس میں گرامی محمد، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے 3 سے 4 بچے ہوئے، اگر اس نے میرے نام پہ کوئی ایک محمد، احمد، حامد، محمود ان میں سے ایک نام بھی نہیں رکھا، اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ آقا علیہ السلام فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کل قیامت والے دن ان ناموں والوں کو بلائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرمائیں گے کہ یہ میرے نبی کے نام کی نسبت والے نام ہیں،
ان کے آج نامہ اعمال بھی نہیں کھولنے، ان کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر۔ اگر نام کی اتنی بڑی نسبت ہے، اتنی بڑی لاج ہے، اگر جو لوگ حضور والا کام کریں گے ان کا کیا مقام اور مرتبہ۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کے موقع پر امت کو نہیں بھولے، اس وقت بھی جب بچہ بچپن کے زمانے میں ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، آقا کی ولادت ہے، اس وقت بھی زبان پہ امت امت کے ترانے ہیں، امت امت کا پیغام ہے۔ میرے محترم دوستو، آج میری اور آپ کی جوانی کا زمانہ ہے، آج ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں ہماری حضور کے ساتھ کتنی محبت ہے، ہماری حضور کے ساتھ کتنا عشق و عقیدت ہے۔ انشاءاللہ الذی باقی باتیں حضور کی سیرت کے حوالے سے اگلے جمعے سے یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو حضور کے ساتھ صحیح عقیدت، سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔